یہ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم سمجھ لیں کہ یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا یہاں ہم سب کا امتحان لے رہا ہے۔ روز دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے تاکہ ہماری پریکشا لے، ٹیسٹ لے۔ کائنات کا ایک سمے نردھارت کر دیا ہے، کتنے سمے تک کائنات رکھنی ہے اور کتنے لوگ اس کائنات میں بھیج دیے ہیں، یہ بھی سب اس نے لکھ دیا ہے۔ سارے انسانوں کا امتحان لینے کے بعد پھر سب کا مالک یوم الدین، سب کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ ہر بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی رچنا کو بنا کے بھیجتا ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جنت کے شوق، سورگ کے شوق، جہنم کے خوف، شیطان کی برائی سے نفرت، اپنی اچھائی سے محبت۔ یہ اللہ کی رچنا ہے۔ شرم کا مادہ، حیا کا مادہ بے شمار ہے۔ انسان اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر کے پہچانے ہم اللہ تعالیٰ کی رچنا کو کہ اس نے ہماری رچنا کس طرح سے بنائی ہے، اور پھر اسی حساب سے جیون کے مقصد کی کھوج کریں گے تو بے شک اللہ ہمیں راہ دکھا دے گا، کیونکہ وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اب اسی رچنا کے آدھار پر جیسے انسان نے دنیا میں کرم کیے ہیں، اب دیکھو نا، انسان کی جو رچنا ہے، اگر انسان کی عقل صحیح ہے اور سمجھ صحیح ہے ایشور کی رچنا کے اعتبار سے، تو انسان کا جو من ہے وہ کسی بھی طرح سے برائی چھوٹی ہو یا بڑی اسے ناپسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ ہر انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، جیسے وہ دنیا میں کرم کر کے مرا ہے ویسا ہی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں برتاوا کرتا ہے۔ بھئی ہم آپس میں بھی جو ہیں پڑوسی یا گھر کے جو بھی ہوں، آپس میں ہم نہیں کہتے اس بات کو کہ بھئی جیسا آپ کا برتاوا ویسی میرا برتاوا، جیسا آپ میرے ساتھ برتاوا کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ایسی برتاوا کروں گا۔ لیکن اس میں فرق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں شخص نے برا برتاوا کرا ہے ہمارے ساتھ تو ہم بھی برا برتاوا کریں گے، ہیں؟ تو یہ ہرگز بہتر نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا برتاوا کرے تو ہم بھی برا کریں، یہ بہتر نہیں ہے۔ بلکہ انسانیت یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑی کیا ہے کہ دھرتی پر امن شانتی قائم کرے انسان، اور امن شانتی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب انسان اپنے بنانے والے کے حکم پہ آئے، اور بنانے والے کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تبھی فساد رکے گا۔ آگ سے آگ نہیں بجھتی، پانی سے آگ بجھتی ہے۔ تو اچھائی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، برائی کی تاثیر گرم ہے۔ اگر تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو آگ اور بھڑک جائے گی، تو لہٰذا برائی کا جواب بھلائی سے دو تاکہ وہ آگ بجھ جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم سے پوتر ہے، ہر برائی سے پوتر ہے، اور صاف صاف اعلان کیا ہے کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اسے ویسا ہی بدلہ دیں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی اچھے یا برے انسان کے ساتھ برا نہیں کرتا، جیسے انسانوں کے کرم ہیں انہیں ویسا ہی پھل دیتا ہے۔ اچھے کرم کیے ہیں تو اچھا پھل دے گا، اور برے کرم کیے ہیں تو برا پھل دے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دنیا کا جو ماحول ہے وہ برائی کا عام ماحول ہے، دھوکے کا عام ماحول ہے، انسان سچائی کی طرف غور بھی نہیں کرتا۔ اے انسان، میں کہتا ہوں کہ اے انسان، موت کے بعد آگے آنے والے سمے میں تو وہ کچھ دیکھنے والا ہے جو تو سوچتا بھی نہیں ہے۔ آگے آنے والے سمے میں موت آنے والی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا نہ رہے گا، تو وہ کچھ دیکھنے والا ہے جو تو سوچتا بھی نہیں ہے۔ فرشتے اور مردوں کی دنیا کو اگر تو اللہ کو راضی، اللہ کی طرف سے، اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے سچے بنانے والے کی طرف سے اندھا بن کر مرا تو سزا ملنے والی ہے مرنے کے بعد، اور اگر اللہ کو راضی کر کے مرا تو انعام ملنے والا ہے۔
تو یاد رکھیں یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہے، کائنات کا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹوں کو چھانٹ رہا ہے، پھر جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو اے انسان، تو چاہے موت کی سچائی کا انکار کرے یا اس سے منہ موڑے، لیکن موت تو تیری واقع ہونے والی ہے، اور تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا تھا دنیا میں امتحان دینے کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا، جیسے کرم کیے ہیں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ یہ سچ اور حق ہے، یہ تو دیکھنے والا ہے، چاہے تو نہ مان۔ تو اس دنیا کے اندر زیادہ تر برائی عام ہے، اس دنیا میں زیادہ تر دھوکے کے ماحول میں دھوکے میں کھیلنا سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کریم لگاؤ اور ہینڈسم بن جاؤ، بال کالے کراؤ، عمر کو چھپاؤ، سچائی کو چھپاؤ، دھوکے میں کھیلو۔ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، مگر دنیا میں جیو ایسے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ عام دھوکہ ہے، یہ دنیا کا ماحول سکھاتا ہے۔ اور انسان کی رچنا میں یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی انسان برا برتاوا کرے، چاہے وہ اس سے بڑا ہو یا ماں باپ ہوں یا کوئی اور بھی ہو، بڑا ہو، جب کوئی برا برتاوا کرتا ہے تو وہ انسان نظروں سے گر جاتا ہے، پھر انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کی قدر کرو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، پیسے کے معیار پہ لوگوں کو مت تولو، سب اللہ کے بندے ہیں، ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے تو سب کو عزت دو، ایسے کرم کرو جو دھرتی پر فساد نہ پھیلے، اور لوگوں کو جیون کے دھوکے سے نکال کر سچائی کے ہوش میں لاؤ، کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے، برے برتاوے سے قابو میں نہیں آتا بلکہ اچھے برتاوے سے قابو میں آتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی رچنا بنائی ہے وہ عام رچنا ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، جیسے کہ ہر انسان کی روح یہ جانتی ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک، ماں باپ بھی بے بس ہیں، ماں کے پیٹ میں ماں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا یہ میرے ہاتھ پیر، مجھے کسی نے بنایا ہے، تو لہٰذا میرا ایک مالک ہے۔ اور اس بات کو بھی ہر انسان کی آتما جانتی ہے۔ کتنے غیر مسلمانوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اوپر سے سب ایشور سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم تیرے حکم پر چلیں گے، تیرے کہنا مانیں گے، تجھے راضی کریں گے، مگر یہاں کے لوگ بھول جاتے ہیں اسے۔ کتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے، اور لگ بھگ سبھی دھرموں کے لوگوں سے سنائی میں نے یہ بات۔ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں اسے دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ جیون بیکار ہے، یہ دنیا دھوکا ہے، کبھی بھی اس مالک کا بلاوا آ سکتا ہے اور یہ جیون ختم ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اب اتنی ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی انسان اللہ کی طرف سے لاپرواہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اور اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اس کا ناشکرا ثابت ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا اللہ کے حکم پہ چلنے کی، اس کا گیان حاصل کرنے کی، صحیح گیان کو سمجھنے کی، سچائی کی تحقیق کرنے کی، دلیل کے اعتبار سے انسان پھر بھی محنت نہیں کرتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا رکھا ہے نا، یہ باتیں تو سب کو دکھا رکھی ہیں۔ اب جو اللہ کی پھر بھی قدر نہیں کر رہا، پھر بھی جو ہے وہ غور نہیں کر رہا، پھر بھی محنت نہیں کر رہا، جانتا ہے جیون دھوکا ہے، جانتا ہے کہ مالک ہے، اس میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ عام بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا رکھی ہے، اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی طرف محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، اللہ کو راضی کرنے کی محنت نہیں کر رہا، تو صاف صاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ثابت ہو رہا ہے، اللہ کی قدر نہیں کی اس نے، یاد رکھیں۔ اور یہی سوال مرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب سے دنیا بنی ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ولی کل قوم ہاتھ نبی بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، تاکہ انسانوں کو صحیح جیون کا مقصد سمجھا سکیں، اور لگ بھگ ہر نبی یہ بات لے کر آیا کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور اس دنیا میں تمہیں اس نے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ جو اس کی اللہ تعالیٰ کی قدر کرے گا، جو مالک کی قدر کرے گا
اور سچائی کے راستے پر چلے گا، اس کے حکم پر چلے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم آتے ہیں، تو جو اس کے حکم پر چلے گا وہ مرنے کے بعد اس کا انعام کا حقدار ہوگا، جنت کا انعام ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور جو لوگ برائی پر چلیں گے، اس کے حکم پر نہیں چلیں گے، وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ بات ہمیشہ آتی رہی اور پیغمبر لے کے آتے رہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ اور یہ بات انسان کی آتما بھی جانتی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، لہٰذا میں ایک میرا مالک ہے، میں اسے راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کے اٹھا سکتا ہے وہ۔ اب اس کے باوجود بھی یعنی کہ جو رچنا انسان کے اندر ہے من میں، جو اس کی آتما جانتی ہے، وہی چیز آسمان پہ سے آ رہی ہے، اور پھر بھی انسان اس کو نہ مانے تو بالکل صحیح بات ہے کہ جیون کا سمے لے کے آیا ہے اور وہ برباد کر رہا ہے اور ناقدرہ ثابت ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کا انعام تو کیا سزا پائے گا وہ۔ سب کو جیون کا سمے ملا ہوا ہے، جو چاہے اپنے آپ کو برباد کر لے، جو چاہے آباد کر لے، سیدھی سی بات ہے۔ تو مرنے کے بعد کہا جائے گا کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا ایک مالک دنیا کے اندر، کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا ایک مالک ہے اور تو دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے معلوم تھا۔ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تیری جان اس کے قبضے میں ہے؟ دنیا ایک دھوکہ ہے، تیرے سامنے لوگ مرتے رہے۔ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے وہ موت دے کے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، مجھے کبھی بھی بلا سکتا ہے؟ کہ ہاں معلوم تھا۔ تجھے معلوم تھا تو پھر بھی دنیا کے دھوکے میں لگا رہا ہے؟ انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ خاموشی کے سوا۔ ہاں تو اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا۔ ناقدروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب جا وہ رہا جہنم کا راستہ، دفع ہو جا جہنم میں۔ اللہ کے ناقدروں کا انجام جہنم ہے۔ جس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ بھی فرمائے گا میں نے تمہیں اتنا جیون دیا تھا، اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے میری دی ہوئی عقل سے، میری دی ہوئی طاقت سے، جو تمہارے شریر میں طاقت تھی، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر سکتے تھے، اگر تم کوشش کرتے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کری، میری قدر ہی نہ کری ہے۔ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم جو دنیا سے کرم کر کے آئے ہو، تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ثم لا يموتوا فيها ولا يحيا، اب نہ تم یہاں جیو گے نہ مرو گے، ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ اب تم یہاں پکارو، چیخو۔ دنیا کے اندر میرا بلاوا آیا تھا، میں نے اپنے اچھے بندوں کے ذریعے سے تمہیں بلایا تھا، مگر تم میری پکار پہ نہ آئے، اب تم بھی جہنم میں چیختے رہو، میں بھی تمہاری پکار پہ نہیں آؤں گا۔ تو لوگوں، یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں، یہ آسمان سے آئی ہوئی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو جھٹلائیں نہیں، سن کر انسنی نہ کریں، بلکہ ان باتوں میں غور کریں، سچائی کی تحقیق کریں، اپنے جیون کو بچائیں جہنم کی آگ سے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو ہیں، ہاں، اور جتنا ہو سکے سب کو جہنم کی آگ سے۔ انسان نے اپنے جیون کو کھیل سمجھ رکھا ہے کہ کوئی میرا مالک نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑے گا نہیں، کوئی میرے گناہوں کو سزا نہیں دے گا مجھے۔ اتنی بڑی کائنات یہ بیکار چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صبح کو سورج نکالتا ہے، پوری کائنات کو روشن کر کے ہم سے کرم کرواتا ہے کہ یہ کائنات بیکار چل رہی ہے۔ تو اندھا ہو چکا ہے سچائی سے، تو دنیا میں سو چکا ہے سچائی سے۔ اگر پہلے ہی جاگ گیا تو بڑی کامیابی ہے، اگر موت پہ جاگا تو پھر جاگنے سے بنے گا کیا؟ پھر ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اس زندگی کے کرموں پر موت کے بعد یا تو ہمیشہ کی ہار ہے یا ہمیشہ کی جیت ہے، یاد رکھیں۔ یا تو ہمیشہ کامیابی کا جنت کا جیون ہے یا ہمیشہ ناکامی کا جہنم کا جیون ہے۔ موت پر زندگی کی بازی ہارے ہوئے انسان کی پچھتاوے کی حسرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کس قدر اسے ٹھوکر لگے گی اور کس قدر وہ پچھتائے گا جب وہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اصل میں تو لوگوں کو جو ہے موت کے بعد کی زندگی پہ یقین ہی نہیں ہے۔
چونکہ اللہ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، سچائی کی تحقیق کریں دلیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے، اس کی عقل کو سمجھائے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے۔ لوگ اتنی غور کرتے نہیں ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا نہیں ہے، اپنی ہدایت دیتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں سب سے مشکل کام ہے موت کے بعد کی زندگی کے سچ کو ماننا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام موت کے بعد کی زندگی کے سچ کو جاننا، جبکہ حقیقت ہے کہ موت کے بعد جیون ہے، مگر پھر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے اور ہر انسان کی آتما جانتی ہے، روح جانتی ہے کہ جیسے انسان کرم کرتا ہے اس کو ویسے ہی بدلہ ملنے والا ہے مرنے کے بعد، لیکن پھر بھی لوگ جان کر بھی نہیں مانتے۔ کس پرکار؟ جیسے ہر انسان کو پتہ ہے، جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کب آ جائے موت یہ بھی بھروسہ نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن وہ پھر بھی دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ تو عقل مندی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں دنیا چھوڑ دے، ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں دنیا چھوڑ دے، ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کو کیسے چھوڑ دیں؟ دنیا سے کہیں بھاگ جائیں؟ نہیں۔ جو دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز چھوٹ سکتی ہے، تو ہم اس دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کریں، اس سے دل نہ لگائیں۔ دل کس سے لگائیں؟ جس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف دل لگائیں، اللہ سے محبت کریں، دنیا کی کسی چیز سے محبت نہ کریں۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جیسے مسافر خانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس سے دل نہیں لگاتے، ہمارے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں، یہاں رک گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میری منزل تو فلاں جگہ پہنچنا ہے یا دلی پہنچنا ہے، تو لہٰذا میری ریل آئے گی میں چل دوں گا یہاں سے۔ تو وہاں پر انسان دل نہیں لگاتا ہے، کسی چیز میں جو ہے کسی چیز سے محبت نہیں کرتا، کسی سے دل نہیں لگاتا۔ اسی پرکار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس خیال سے رہیں ہم کہ میں یہاں سفر کر رہا ہوں۔ سفر میں کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اچھی چیز مل جائے، یہ سوچتا ہے کہ اچھی چیز مل جائے گی، تازی مل جائے گی تو کھا لوں گا، ورنہ باسی سے گزارا کر لوں گا، نہ ملے گی تو بھی جو ہے اپنا گزارا کر لوں گا۔ تو اس نیت سے اگر جیون گزارو گے تو نہ تو خود دکھی رہو گے، نہ کسی اور کو دکھی کرو گے۔ اگر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا میں جیو گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ دوسرے کی زمین دباؤ گے، دوسروں کا حق مارو گے، ظلم جاستی کرو گے، دنیا میں ہمیشہ جینے کے سپنے دیکھو گے، اس کے لیے دھوکے میں کھیلو گے، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو گے، لہٰذا دھوکے پر لگ کر ہی موت آ جائے گی اور مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس نیت سے جیون جیو کہ یہ مسافر خانہ ہے اور میں یہاں پر جو ہے ٹھہرا ہوا ہوں کچھ سمے کے لیے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا جیون کا سفر شروع ہو گیا تھا اور موت پہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا مسافر خانے میں انسان ہوتا ہے، دل نہیں لگاتا کس چیز سے، اسے ریل کا انتظار ہوتا ہے، منزل اس کی کوئی اور ہوتی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو اسی پرکار سے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جیون بہت دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے نہ جئیں، بلکہ ایک مسافر خانہ سمجھ کر، اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ ہماری موت کی ریل جب آئے گی تو ہمیں فڑاک سے اٹھا کے لے جائے گی، کوئی ہمیں روک بھی نہیں پائے گا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، ہم دنیا کی محبت، دنیا کو نہ چھوڑیں، دنیا کی ہر چیز کی محبت پہلے ہی چھوڑ دیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں، ورنہ اگر ہم نے نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کے دن چھڑوا دے گا، پھر ہم سے موت دے کے اٹھا لے گا، سب چھڑوا دے گا ہی۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے دھوکے کی محبت میں اس قدر انسان گم ہو جاتا ہے کہ موت سے ڈرنے لگتا ہے، موت سے ڈرنے لگتا ہے کہ جیون میرا ختم نہ ہو جائے، میں دنیا میں ہمیشہ رہوں، ہمیشہ جیوں۔ بھول جاتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا وہ، اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ ہاں، اور جو کچھ میں نے مال بٹورا ہے دنیا میں، موت پر سب دکھ جائے گا کہ سب 0/0، 0/0 سب ختم ہو گیا، پھر پچھتاوے کے سوا
رونے کے سوا پھر اب رونا پچھتاوا ہمیشہ کا ہے، پھر یاد رکھیں 10-20 سال کی سزا نہیں ہے، اس بات پہ بھی غور کیا کریں، بہت بڑی ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ کی تباہی ہے، کیونکہ بار بار جیون نہیں ملے گا۔ اللہ نے پوری سمجھ دی ہے انسان کو، 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے، سب کچھ دیا ہے، دنیا میں سب کچھ دیکھ رہا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے، سچائی کا پہلو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جان بوجھ کر جو دھوکے میں دل بہلائے، سچائی سے اندھا ہو جائے، وہ ہمیشہ ناکامی، ہمیشہ تباہی، ہمیشہ بربادی کی راہ پہ نکل جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ تو بھئی ہم اس چیز کی محنت کریں کہ اللہ کی ملاقات سے پہلے جو ہمارا سچا مالک ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، جس نے ہمیں جیون دیا اور جیون جینے کے سارے سادھن دیے، اس مالک کی ملاقات سے پہلے اس مالک کو راضی کر لیں، ہاں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچ کر اچھائی پر چل کر، اور اس رچنا کے آدھار پر اس کے آدیش کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد ہماری اللہ سے ملاقات ہو، ہم اللہ کو پہلے ہی راضی کر لیں، اللہ کے دربار میں ہماری پیشی ہوگی، اللہ ہم سے جیون کا حساب لے گا۔ میں نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی، جوانی دی، تم نے کیا کیا جوانی میں؟ تم نے پورے جیون میں کیا کیا؟ تو ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم سے حساب لے گا، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ یہی سچ ہے، اگر اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور راستہ بتاتا ہے تو وہ خود بھی تباہ ہوگا اور تمہیں بھی تباہ کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں، یہی سچ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اپنی مرضی سے ہی موت دے کر ہاتھ اٹھا لے گا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے اللہ کے دربار میں ہماری پیشی ہو اور ہم سے وہ جیون کا حساب لے، ہم دنیا میں ایسے کرم کریں، ایسے اچھے کرم کریں، اس کے حکم پہ چلیں کہ اسے مرنے سے پہلے اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے پہلے اسے راضی کر لیں۔ تو بھئی اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرو گے؟ ہاں، ابھی سے لگ جائیں ہم۔ شیطان کا دھوکہ ہے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ دھوکہ ہے۔ کل کرتے کرتے کتنے لوگ مر گئے اور چلے گئے دنیا سے، دنیا نے ان کو ڈس کے مار دیا۔ لہٰذا ابھی سے ہم لگ جائیں، محنت کریں۔ جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ بہت ناپیدار زندگی ہے، بہت بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سچائی پر غور کریں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، عقل کی آنکھ سے انسان سچائی کو پہچانے گا۔ عقل کو لڑائیں، محنت کریں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کا جو ماحول ہے یہ برائی کا ہے، عام ماحول۔ اس ماحول میں انسان کو برائی کی غذا ہی ملتی ہے، اچھائی کی بات کرنے والے بہت کم ہیں، سچائی بتانے والے بہت کم ہیں۔ اب برے زیادہ ماحول میں، برائی کے زیادہ ماحول میں کوئی اچھی بات سمجھائے تو اس کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی انسان کو، جبکہ سچ ہی حقیقت ہے، دھوکہ زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کے من میں گمان آتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی پر چلوں، اللہ کے حکم پر چلوں، برائی بالکل چھوڑ دوں، اچھائی پر چلوں۔ تو اس جو برائی کا جو ماحول ہے، اس میں انسان کو برائی کی غذا ملتی ہے، برائی کی خوراک ملتی ہے۔ تو آرزو تو انسان کرتا ہے، پہلی بات تو آرزو بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں سچائی پر چلوں، اللہ کے حکموں پر چلوں۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، بات سنیں غور سے، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خواب بن کر۔ اگر آرزو کسی کے اندر پیدا ہوئی کہ میں اچھائی پہ چلوں، تو ماحول اتنا برا ہے کہ اس ماحول میں برائی ہی پروان چڑھتی ہے، برائی ہی پروان چڑھتی ہے اور برائی کی غذا انسان کو ملتی ہے۔ تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا پھر خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ تو برائی کا ماحول انسان کو اچھائی پر چلنے کی غذا نہیں دیتا۔ ہاں، برائی کا ماحول، برائی پروان چڑھتی ہے، برائی کی غذا ملتی ہے انسان کو۔ دنیا میں انسان سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، جیون کی حقیقت سے اور دنیا کی حقیقت سے بے ہوش ہوتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے جو ہے سچائی کی راہ پر چلنے کے سپنے ہی رہ جاتے ہیں، دین پر چلنے کے سپنے ہی رہ جاتے ہیں، اور لوگ دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے ہمارے سامنے۔ تو یاد رکھیں، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو، اس سے روشنی حاصل کرو گے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، تو دنیا میں کہاں دیکھ رہا ہے برائی کے ماحول میں؟
اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے اندر اندرونی ضمیر کو جگاؤ کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ ہاں تو بھئی اپنے آپ سے لڑو۔ اس دنیا میں انسان برائی کے ماحول میں رہ کر برائی کے اور دھوکے کے ماحول میں سچائی سے پوری طرح اندھا ہو چکا ہے۔ اسے نہ زندگی کا ہوش ہے، نہ دنیا کا ہوش ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جگائیں ہم، اپنے آپ کو سمجھائیں ہم۔ اور بھئی میں اسی لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا آپ اللہ کی طرف کوشش کریں گے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے لیے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچا راستہ دکھائے گا، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے آئے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جیون کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو، عمر